لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی کہ وہ جب حمد کرنے لگیں تو الحمدللہ کہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی حکمت و قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے پہلے یہی آیت ہے، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، یعنی ہر اندھیرا اللہ عز و جل ہی نے پیدا فرمایا ہے، خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو، کفر کا ہو، جہالت کا ہو یا جہنم کا ہو۔ یوں ہی ہر ایک روشنی اسی نے پیدا فرمائی ہو، خواہ وہ روشنی دن کی ہو یا ایمان و ہدایت کی ہو، علم کی ہو یا جنت کی ہو۔ برا کام کر کے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگرچہ ہر اچھی بری چیز کو پیدا فرمانے والا رب تعالیٰ ہے، لیکن برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو جائے اسے اپنے نفس کی شامت تصور کرے۔ نیز اس آیت میں ظلمات یعنی تاریکیوں کو جمع اور نور کو واحد کے سیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں اور راہ حق صرف ایک یعنی دین اسلام ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قدرت الہی کے ان دلائل کے بعد فرمایا کہ ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں کفار کے شرک کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے شرک کی تعریف درج ذیل ہے۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی شرک کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس، او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ یعنی شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت یعنی معبود ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک کہ غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات واجب الوجود نہ جانے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسے ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ